او بھائی نبی کی محبت خالی زبان سے نہیں. لیلا کے دروازے پہ ایک دن بھیڑ لگی ہے، میں مجنوں میں مجنوں میں مجنوں میں مجنوں. کسی نے لیلا سے کہا تیری محبت تو داغدار ہو گئی، تو کہتی ہے میرا ایک ہی مجنوں ہے، ایک ہی محبت کرنے والے تیرے دروازے پہ تو بہت ہے. کہا وہ سب حلوہ کھانے والے ہیں، محبت کرنے والا تو ایک ہی ہے، وہ سب حلوہ کھانے آئے. ہم بھی جو ہے نا حلوے والے ہیں، حلوہ چاہیے، نماز نہیں پڑھیں گے، حلوہ لیں. اور میرے بھائی حلوہ بھی تمہارے لیے ہے، بریانی بھی غوث کی تمہارے لیے ہے، مگر نمازیں بھی تمہارے لیے ہے. خالی حلوہ بریانی والے نہ بنو، بلکہ نیاز والے بھی تم ہو، نماز والے بھی تم ہو. لیلا بولی وہ سب حلوہ کھانے والے ہیں. کہا کیوں؟ سب کے تو گریبا چاک ہے، سب کے کپڑے پھٹے ہیں، سب کے بال پراگندہ ہے، سب کہہ رہے ہیں ہمیں دعویٰ کر رہے ہیں، کیسے پہچانے؟ لیلا نے کہا جا یہ تشت لے جا، میرا خنجر لے جا، اور جا کے جتنے مجنوں ہیں نا اعلان کرنا لیلا نے جسم کا گوشت منگایا ہے، ابھی پتہ چل جائے گا. ارے ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے مجنوں ہے، جنہیں ہم کہہ دیں وہ مجنوں ہے. ابھی ہم کہتے ہیں نبی سے عشق کرتے نہیں چلتا، جسے آمینہ کا لال کہہ دے میرا عاشق ہے، اس سے کام چلتا ہے. اور نبی انہی کو کہیں گے جنہوں نے دنیا میں اپنا آئیڈیا ہے ہیرو کو نہ بنایا ہوگا، ہیروئن کو نہ بنایا ہوگا، بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کو بنایا ہوگا. کھانا کھاؤ تو یہ مت دیکھو ہیرو ہیروئن کیسے کھاتا ہے، یہ دیکھو آمینہ کا لال کیسے کھاتا ہے. کپڑا پہنے تو یہ نہ دیکھو دنیا دار کیسے کھاتے ہیں، بلکہ دیکھو مدینے کا تاجدار کیسے پہنتے ہیں کپڑے. میرے بھائی شادی کرو تو نبی کی سنت سامنے رکھو، چلو تو نبی کی سنت سامنے رکھو، سو تو نبی کی سنت سامنے رکھو. یقین ماننا خدا کی قسم، سنت ایک سنت پہ عمل کرنے میں 100 شہیدوں کا ثواب الگ ملتا ہے، اور جسمانی اتنا فائدہ ہوتا ہے. آج کے بڑے بڑے ریسرچر، آج کے بڑے بڑے سائنٹسٹ، آج کے بڑے بڑے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ارے نبی کی سنت کیا ہے، مکمل علاج ہے. ایک سنت میں 10 بیماریوں کا علاج ہے. توجہ فرمائیں، اہل منبر کی خاص توجہ. اس میں کچھ میڈیکل لائن کے بھی لوگ ہوں گے، ذرا خاص توجہ کریں میری. اے بیٹے بیٹھ جا، اے بیٹھ جا. میں بہت موڈ میں تقریر کر رہا ہوں. جب میں موڈ میں ہوتا ہوں نا، اصل میں رٹی رٹائی مجھ سے تقریر نہیں ہوتی بھائی. موڈ میں ہوتا ہوں تو مال آتا پیش کرتا ہوں. ہاں اس لیے آپ پڑھا لکھا کچھ مجمع، اس میں کچھ بات ذرا آپ کو کر دوں. مدرسے کا اسٹاف بیٹھا اور آپ لوگ بیٹھے، یہ علماء بہت قابل ہیں اور آپ لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں. ذرا سنیے، ایک سے ایک سنت میں ثواب تو ہے ہی. ثواب ایک طرف رکھ دو، میں خالی دنیاوی فائدے کی بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر کا، بڑے بڑے ریسرچر کا کہنا ہے کہ ایک سنت میں اتنا فائدہ ہے کہ 10 بیماریوں کا علاج خالی ایک سنت میں ہے. کوئی بتا سکتا مجمع میں سے ایک سنت طریقہ سونے کا کیا ہے؟ نہیں بتا سکتا. کوئی ایک بتا دے، کوئی بھی بتا دے. داہنی کروٹ، ہاں اس کے بعد بائیں کروٹ، داہنی کروٹ اس کے بعد بائیں کروٹ. بتایا تو میرے بھائی نے داہنی کروٹ پر سونا ہے. یہ والا ہاتھ سر کے نیچے، ٹھیک، اور یہ والا ہاتھ ادھر بائیں پہلو پر رکھ لو، سو جاؤ. کیا کر لو؟ ڈاکٹر کا کہنا ہے، ریسرچ کیا اس نے، اس طریقے سے سونے سے کبھی پیٹ خراب نہیں ہوگا. کبھی پیٹ خراب، اور سو کے دیکھ لینا. اس کی وجہ یہ ہے، وجہ سن لیجیے، وجہ سن لیجیے. یہ جو سائیڈ ہے لیفٹ سائیڈ، سمجھ رہے ہیں نا کیا ہے؟ ادھر پینکریاس ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پینکریاس. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک اتنا بڑا پارٹس ہے آپ کے باڈی کا، جیسے میری انگلی اتنا بڑا اور بس اتنا موٹا. اس میں ایک طرح کا جوس بھرا ہوتا ہے، عرق. سمجھتے ہیں جو میں بول رہا ہوں؟ اگر میڈیکل لائن کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں یا کوئی بیٹھے ہوں تو وہ سمجھے میری بات کو.
اس کا جو منہ ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے جیسے میری انگلی یہ، ٹھیک، یہ وہ کھانا کھانے کے بعد کچھ جوس، کچھ عرق کے قطرے ٹپکاتا ہے، اس سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ شوگر کب ہوتا ہے؟ جب پینکریاس گڑبڑا۔ سن لیجیے آپ، شوگر کا تعلق پینکریاس سے ہے۔ اگر پینکریاس میں فالٹ ہوگا شوگر ہو جائے گا۔ شوگر کے لیول کو جو برقرار رکھتا ہے وہ ایک ہی پارٹ ہے جس کا نام ہے پینکریاس۔ یہ نشہ کرنے سے جلدی خراب ہوتا ہے، ٹینشن لینے سے جلدی خراب ہوتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ شراب پینے سے، الکوہل استعمال کرنے سے پینکریاس بہت جلدی ڈیمیج ہوتا، اور یہ چینج بھی نہیں ہو سکتا۔ لیور تو بدل جاتا ہے، ایک کڈنی نکل کے بھی انسان جی جاتا ہے، گال بلیڈر پتا نکل جائے انسان جی جاتا ہے، لیکن پینکریاس نہ چینج ہو سکتا ہے نہ اس کا سرجری ہو سکتا ہے، اس کا سرجری بھی نہیں ہو سکتا نہ، خراب ہو گیا تو ہو گیا۔ اس لیے پینکریاس کو صحیح رکھنا چاہتے ہو تو نشے سے دور رہو۔ تو پینکریاس یہاں لگا ہے، اس کا کام ہے کھانا ہضم کرنا۔ اس کے اندر جو عرق ہے یہ ٹپکاتا ہے، کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ بھائی اس کا منہ ہے ادھر، جیسے میری انگلی ہے، دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بولو دکھ رہی ہے؟ اب اگر میں داہنی کروٹ پہ سوؤں گا تو اس کا منہ نیچے کو ہوگا کہ اوپر کو؟ زور سے بولیے۔ جب منہ نیچے کو ہوگا تو سو رہا ہوگا، جتنی ضرورت ہوگی اتنا یہ عرق ٹپکا دے گا آسانی سے، اس لیے کہ منہ نیچے کو ہے، اور جب عرق ٹپکا دے گا تو تیرا پیٹ خراب نہیں ہوگا، اور جب تو الٹا سیدھا ادھر ادھر سو جائے گا تو اس کا منہ بھی ادھر ادھر ہو جائے گا، اس کا منہ بھی ادھر ادھر ہو جائے گا، اور جب ادھر ادھر ہو جائے گا تو تیرا پیٹ بھی ہے صبح کو گڑبڑ ہو جائے گا۔ حقیقت بات ہے، نبی کی سنت میں میرے بھائی حکمتیں ہیں۔ اور دوسری بات سو، ہارٹ دائنی طرف ہوتا ہے، بائیں طرف دل لیفٹ سائڈ میں ہوتا ہے نا، بولیے، ہے نا؟ اگر داہنی کروٹ لے کے سو گے تو ہارٹ اوپر رہے گا، فری رہے گا، پوری رات آرام سے نیند میں سکون رہے گا، اور اگر تو اس کو بائیں پہلو پہ سو گیا ہارٹ دبش میں آ جائے گا، ہارٹ دبش میں آ جائے گا، پمپنگ اتنی اچھی نہ کر سکے گا۔ اس لیے نبی کی ایک ایک سنت میں ہزار ہزار حکمتیں ہیں۔ جو جو تجھے کام کرنا ہے نبی کی سنت کو تلاش کرتا چلا جا، کام کرتا چلا جا، تیری صحت بھی اچھی رہے گی، تیری عبادت بھی اچھی رہے گی۔ نبی کی سنت میں اپنی زندگی کو گزار۔ آپ کہاں چلے گئے؟ نوجوانوں کی دیکھو کپڑے پہننے، پینٹ اتنی ٹائٹ پہن لی، پھر بیلٹ پہن لی۔ اب جب پینٹ پہن لی اور بیلٹ پہن لی ہے تو پیٹ ٹھیک ہی نہیں رہے گا نا۔ میرے بھائی کپڑا جتنا ڈھیلا پہنے گا وہ سنت کے مطابق بھی ہوگا اور تجھے بھی سکون دے گا۔ سبحان اللہ، زور سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ نبی کی محبت ایمان کی شرط ہے، اگر نبی سے محبت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی کر کے چلا جا ایمان والا نہیں ہو سکتا، اور اگر نبی سے محبت کر گیا تو جب تک موت نہیں آئے گی، جب تک کہ اللہ تجھے جنت کا حقدار نہ بنا دے، جنت کا حقدار۔ مدینہ شریف میں ایک یہودی، اس کا ایک بیٹا تھا ہوشیار، ابھی جوانی کی منزل میں قدم رکھا، نوعمر۔ یہودی نے اپنے بیٹے سے کہا تو جہاں چاہو چلے جاؤ مگر کبھی محمد عربی کی گلی میں نہ جانا۔ بیٹے نے کہا میرے باپ کی، کہنے لگا بیٹا جانا ہے کہیں بھی جانا لیکن مسجد نبوی کے آس پاس سے نہ گزرنا۔ بیٹے نے سوال کیا باپ وجہ کیا ہے؟ مسجد نبوی کے آس پاس جانے میں خطرہ کیا ہے؟ مسجد نبوی کے آس پاس جانے میں پریشانی کیا ہے؟ باپ نے کہا بیٹا
تجھے پتا نہیں ہے محمد عربی کا چہرہ ایسا لاجواب چہرہ ہے، جو ان کا چہرہ دیکھتا ہے انہی کی بولی بولتا ہے، جو ان کا چہرہ دیکھتا ہے انہی کا کلمہ پڑھتا ہے۔ بیٹا تو نہ جانا، ابھی تو نوعمر ہے، ابھی تو تیری عقل پکی نہیں ہے، تیری عقل بھی کچی ہے، کہیں تو محمد کا چہرہ دیکھ کے تو بھی ان کا کلمہ نہ پڑھ بیٹھے، اپنے دین سے کہیں پھر نہ جائے، اس لیے مسجد نبوی کی طرف نہ جانا۔ بیٹے نے باپ سے منع کر دیا نہیں جاؤں گا، مگر بچوں کی عادت ہوتی ہے جس کام کو منع کرو اسی کام کو وہ زیادہ کرتے ہیں۔ بچے سے کہو بیٹا چاکلیٹ نہیں کھانی ہے، مجھے چاکلیٹ چاہیے۔ بچے سے کہو بیٹا وہاں میں جانا، میں وہیں جاؤں گا۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ جس کام کو، جس چیز کو آپ گھر کے اندر بادام کاجو پستہ لا کر رکھ دو، بیٹے یہ کھانا نہ، مجھے کرکرا چاہیے 5 روپے۔ بات ہے کہ نہیں؟ مجھے 5 روپے والا کرکرا چاہیے، اور وہ 1000 روپے والا بادام نہیں کھائے گا، پستہ نہیں کھائے گا، نہ مجھے کرکرا چاہیے، کیونکہ بچے کی عادت ہے، جو منع کرو وہی چاہیے۔ باپ نے کہا محمد عربی کی گلیوں میں نہ جانا، باپ سے تو منع کر دیا مگر اندر سے دل سے بولا اب تو وہیں جاؤں گا۔ انہیں دیکھتے ہیں تو انہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں، اب تو وہیں جاؤں گا۔ باپ گھر سے نکلا، بیٹا بھی گھر سے نکلا، مسجد نبوی جہاں ہے وہاں پر گلیوں میں ہوتا ہوتا پوچھتا پوچھتا مسجد نبوی کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ لوگوں سے بولا لوگوں کیا تمہارے نبی یہی آئیں گے؟ کہا ہاں اذان تو ہونے دے، نبی یہی آئیں گے۔ بولو نا ذرا سبحان اللہ۔ آپ یار اتنا سست مت بولیے کہ میں بھی سست ہو جاؤں۔ اذان ہونے دے، نماز کا وقت ہوگا تو یہی آئیں گے۔ کاش ہماری بھی زندگی ایسی ہو جائے، کہیں بھی ہوں اگر ہمیں کسی سے بات کرنا ہے، کسی کو ہم سے بات کرنا ملنا ہے تو وہ سوچے کوئی بات نہیں، چلو مسجد چلتے ہیں، نماز کا وقت ہوگا تو یہیں آئے گا۔ اگر بستی سے باہر ہو، علی پور سے باہر ہو تو بات الگ ہے، لیکن علی پور میں ہو تو اذان ہو تو اپنے محلے کی مسجد میں آ جا، یہ ہے نبی کی محبت۔ بولیے بولیے ہے کہ نہیں؟ تیرا ایڈریس ہونا چاہیے مسجد۔ جب نماز کا وقت ہوگا ذرا ایکو بڑھاؤ آپریٹر صاحب، پتا ہے کون سا بٹن ایکو والا؟ بڑھاؤ، وہی بڑھانا ایکو والے، دوسرا مت بولنا۔ ہیلو بڑھائیے اور گون پیدا کیجیے، ہیلو بس چھوڑیے۔ جب اذان کا وقت ہو، مؤذن پکار رہا ہو مسجدوں میں، اللہ اکبر اور بڑھاؤ بھائی کو، اور گونج بڑھاؤ، مزہ نہیں آ رہا، اور بڑھاؤ، تو پھر تو سارے کام کو چھوڑ دے، فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، پھر تیزی کے ساتھ اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر کی طرف دوڑ۔ کوئی پکارے اللہ اکبر جب اذان ہوا کرے سارے کام چھوڑ دیا کرو، اذان کا جواب دیا کرو۔ نبی فرماتے ہیں اذان کے وقت جو باتوں میں مشغول رہے خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد اچھا نہیں لگ رہا کیا؟ دل خوش ہے کہ نہیں؟ پورا سنا دیں اتنے رہنے دیں پورا؟ ماشاءاللہ واقعی بہت اچھا سنتے ہیں آپ لوگ، پورا سنائیں گے، لیکن آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی، بولو انشاءاللہ۔ حی علی الصلاۃ
لا إله إلا ادھر اذان شروع ہوئی اور میرے نبی تشریف لائے. اب ایک کو یہودی کا بیٹا کھڑا تھا, مصطفیٰ کا چمکدار چہرے پہ نظر پڑ گیا, اور جب نبی کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگا او بابے تو جھوٹا ہے, یہ نبی تو سچا ہے. نبی کا چہرہ کہتا تھا, اور چہرہ جھوٹے کا, آج بھی جھوٹے کا چہرہ دیکھو, چہرہ بتاتا ہے یہ جھوٹے کا ہے. آج بھی کسی سچے کا چہرہ دیکھو, چہرہ بتاتا ہے یہ سچے کا ہے. آج بھی نمازی کا چہرہ دیکھو, چہرہ بتاتا ہے نمازی کا ہے. آج بھی قرآن پڑھنے والے کا چہرہ دیکھو, چہرہ بتاتا ہے قرآن کے قاری کا چہرہ ہے. ارے چہرہ تو کتاب ہے, جیسا عمل ہوگا ویسا چہرے پر پڑھ لیا جائے. نبی کا چہرہ دیکھو, مچل کے کہنے لگا او بابے تو جھوٹا ہے, یہ نبی تو جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. مگر کچھ بولا نہیں. پہلی ملاقات کچھ بولا نہیں. نبی نے اپنی مبارک جوتیاں نالین پاک نبی نے نکالے اور مسجد کے اندر تشریف لے گئے. اور اگر آپ کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے. نبی اندر تشریف لے گئے, اس کا دل مچلا, اس نے نبی کی نالین اٹھائیں اور اٹھا کے اپنے دامن میں رکھ لیا, اور دامن میں رکھ کے بیٹھ گیا. محبت ہو گئی تھی نا. اب بیٹھا رہا, نبی تشریف لائے, نکل کے آئے تو اپنے ہاتھوں سے نبی کے نالین کو نبی کے پائے مبارک میں پہنا دیا, اور پہنا کے گھر آ گیا. وہ بڑا مست, بڑا خوش. باپ بولا بیٹا بڑا خوش ہے, کیا بات, کچھ مل گیا کیا؟ ہائے ہائے, ان کھجوروں کے جھرمٹ میں کیا مل گیا؟ باغ خلد بری کا پتہ مل گیا, ان کا در چومنے کا صلہ مل گیا. اللہ 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 کہنے لگا باپ مجھے تو زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ مل گیا. بڑا خوش ہے, مگر یہ نہیں بتایا کہ میں کس کے تلوے کو چوم کے آیا, یہ نہیں بتایا. بس کہہ دیا کہ مجھے سب سے قیمتی خزانہ مل گیا. باپ نے توجہ نہ دیا. دوسرے دن باپ گھر سے نکلا, بیٹا پھر مسجد نبوی پہ. اب تو روزانہ یہ عمل, باپ گھر سے نکلے یہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جائے, نبی کی نالین اٹھائے, دامن میں رکھے بیٹھا رہے. کب آئیں گے؟ ہاتھ سے پہناؤں گا. کب آئیں گے؟ ہاتھ سے پہناؤں گا. یہودی کا بیٹا ہے, ابھی کلمہ نہیں پڑھا, ایمان نہیں لایا. آئیں گے تو ہاتھ سے پہناؤں گا. روزانہ کا یہی عمل ہے, روزانہ کا یہی عمل ہے, یہی عمل ہے. نبی کی جوتیاں لے کے بیٹھ جاتا, نبی کی نالین پاک لے کے بیٹھ جاتا. نبی تشریف لاتے ہاتھ سے پہناتا, نبی تشریف لاتے ہاتھ سے پہناتا. لوگوں کافی ٹائم گزر گیا, نبی اس کے ہاتھ سے جوتیاں پہنتے پہنتے ایک دن نبی تشریف لائے تو یہودی کا بیٹا مسجد نبوی کے دروازے پہ نظر نہیں آیا. میرے نبی رک گئے, فرمایا او صحابہ آج وہ یہودی کا بیٹا نظر نہیں آتا. دنیا والا ہے, تم کتنی بھی محبت کر دو یہ دغا دے دیتا ہے, لیکن یہ مدینے والا ہے, اگر محبت کرو تو بدلے میں 70 گنا زیادہ محبت ملتی ہے. تم نبی سے محبت ضرور کرتے ہو, لیکن نبی کی محبت میں تم نے پتھر نہیں کھائے ہوں گے, نبی نے تمہاری محبت میں پتھر بھی کھائے ہیں. تم نبی سے محبت ضرور کرتے ہو, لیکن پوری رات نبی کی محبت میں کھڑے ہو کے تم نے قیام نہیں کیے ہوں گے. نبی نے تمہاری محبت میں پوری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادتیں کی ہیں. اور اللہ نے قرآن میں منع فرمایا, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے نبی کچھ دیر آرام کر لیا کر اور کچھ دیر میری عبادت کر لیا کر. نبی کو نظر نہیں آیا, نبی نے فرمایا کہاں گیا؟
صحابہ نے عرض کیا آقا وہ تو بیمار ہے، بستر علالت پہ پڑا ہے آقا، اس لیے نہیں آ پایا۔ نبی کی محبت دیکھا، نبی نے فرمایا اگر وہ بیمار ہے تو چلو اس کے گھر چل کے اس کی عیادت کر کے آئیں گے۔ کیا کر کے آئیں گے؟ اس کی حال پرسی کریں گے، اس کی خیریت لیں گے۔ جانتے ہو نا خیریت، آپ کے یہاں کوئی بیمار ہوتا ہے جاتے ہو نہیں جاتے ہو؟ جاتے ہو؟ جایا کرو۔ اگر کوئی بیمار ہے تو جایا کرو، مگر اس کے گھر پہ جا کے ایسا نہ کیا کرو کہ ارے بہت تگڑا بیمار ہے بھائی، یہ تو نہیں بچے گا۔ کچھ لوگ خیریت کے لیے جاتے ہیں اور اسے مار ڈالتے ہیں، اس کے پاس بیٹھ کے حضرت کہتے ہیں ارے بھائی کام خراب ہی لگ رہا، ناک ٹیڑھا ہو گیا، بیکار ہے۔ تو وہ سوچتا ہے کہ اب کام ہے ہی خراب، اس کی سانسیں اور اوپر نیچے ہونے لگتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ خیریت کے لیے جائیں تو پوچھتے ہیں، اور خاص کر ہماری ماں بہنیں عورتیں پوچھتی ہیں کیا ہو گیا اسے، کہ ارے اس کو بہت بڑا ہارڈ مرض ہے، ارے کم خراب، یہ وہ بھی مر گئے تھے اس مرض میں۔ ہاں نہیں، بات ہنسنے کی نہیں، بات سمجھنے کی ہے، فلاں بھی مر گیا تھا اس مرض میں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو ایک ہفتے میں ان کا کام ہو گیا تھا۔ تو یہ سوچتا ہے یار یہ زیادہ ہی خطرناک مرض ہے۔ خیریت کے لیے جاؤ تو مریض کے پاس جا کے اس کے مرض کی بات نہ کرو، بلکہ اس کا دل رکھو، کہو ماشاءاللہ تمہارا چہرہ تو پہلے سے اچھا لگ رہا ہے، ماشاءاللہ پہلے سے بہتر لگ رہے ہیں، اب آپ اچھے ہو جائیں گے، آپ ٹینشن نہ لینا، جو مرض تمہیں یہ تو فلاں کو بھی تھا وہ بھی اچھا ہو گیا، اسے تھا وہ بھی اچھا ہو گیا، اسے تھا وہ بھی اچھا ہو گیا، ارے آپ ٹینشن نہ لینا، ہم بھی تمہارے لیے دعا کریں گے، اللہ تمہیں بھی اچھا کر دے گا۔ یہ طریقہ ہے۔ اس کی بیماری کا رونا نہ رویا کرو، اس کا دل رکھو، اور مریض سے اپنے لیے دعا کرایا کرو، مریض کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب مریض کی خیریت کے لیے جایا کرو تو اس کے گھر جا کے کھانا نہ کھایا کرو، ناشتہ نہ کیا کرو۔ بہت سے لوگ خیریت کے لیے جا رہے ہیں تو کھانا بھی کھا رہے ہیں، ناشتہ بھی کر رہے ہیں۔ بھئی ایک تو وہ مریض ہے، اس کے کاروبار میں تالا لگ گیا، اس کے بچے قرضہ لے لے کے اپنے باپ کی دوا کر رہے ہیں، اوپر سے تو جا کے 200-500 روپیہ اس کا خرچہ کرا کے آ رہا ہے، تیرا کیا ہوا؟ ارے بھائی اس کے بچے تو اور قرضے میں چلے جائیں گے۔ صبح سے لے کے شام تک اگر 5 لوگ خیریت کے لیے آ گئے، ایک آدمی کا کھانا بناؤ نا، ناشتہ کھانا ایک آدمی کا کتنا خرچہ ہو جاتا معلوم ہے؟ کم سے کم 500 روپیہ تو یوں ہی چلا جاتا ہے۔ میری بات غلط تو نہیں ہے بھائی؟ کتنا بھی ہلکے ہاتھ سے خرچہ کرو گے 500 روپیہ یوں ہی، پتا چلا 2-4 لوگ خیریت کے لیے آ گئے، 1000 روپیہ تو ویسے ہی اس کا خرچ ہو گیا، اور 1000 روپے روز کی اس کی دوا چل رہی ہے۔ تو مجھے بتا تیری خیریت کس کام کی؟ ایک کام کیا کر، جب مریض کی خیریت کے لیے جایا کرو اپنے گھر کھانا کھا کے جایا کرو، اس کے گھر کھانا نہ کھایا کرو، اور جب مریض کی خیریت سے واپس آیا کرو تو مریض کے ہاتھ میں 200-500 روپے کا نوٹ تھما دیا کرو، یہ کہہ کے لے جو چاہو وہ منگا کے کھا لینا۔ اس کی مدد بھی ہو جائے گی اور تیری عیادت بھی ہو جائے گی۔ اگر 2-4-5 لوگ آئے صبح سے شام تک، کسی نے 200 کسی نے 500 روپیہ دیا، تو میرے بھائی 1000 روپیہ اس کے بچوں پہ ویسے ہی آ جائے گا، اس مریض پہ ویسے ہی آ جائے گا، اس کے کاروبار کو تالا لگا ہے، لیکن یہ 1000 روپیہ جو تمہاری طرف سے آئے گا وہ اس کی دوا میں کام آ جائے گا، اس کے بچے قرضے میں نہیں جائیں گے، اس کے بچے قرضے میں نہیں جائیں گے۔ کسی کی خیریت کے لیے جایا کرو تو میرے بھائی کچھ نہ کچھ دے کے آیا کرو، اور وہ قرضے کے طور پہ نہیں دے کے آیا کرو، ویسے ہی بھائی تجھے دے کے جا رہا ہوں، جو چاہو کھا لینا، جو چاہو پی لینا۔ میرے بھائی خیریت کے انداز بھی کچھ ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا چلو چلو اس کی خیریت لے کے آئیں گے۔ صحابہ کی جماعت میرے نبی کے ساتھ ہے، میرے نبی چلتے چلے جا رہے، نبی آگے آگے، صحابہ کی جماعت پیچھے پیچھے۔ یہودی کا دروازہ آ گیا، میرے نبی نے دستک دیا، یہودی نکل کے آیا، دیکھا آمینہ کے لال کھڑے، نبیوں کے سردار کھڑے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، میں تو ان کا سب سے بڑا دشمن ہوں، آج میرے گھر پہ کیسے آ گئے؟ لیکن لوگوں نبی کے دشمنوں کی بھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ نبی کے سامنے زبانیں کھول سکے، نبی کے سامنے بول سکے، نبی کے سامنے تو دشمن بھی گنگے ہو جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔
نبی کے سامنے بڑے بڑے اہل زبان اور بڑے بڑے پہلوان زبان والے ایسے کھڑے ہوتے تھے جیسے گنگے ہیں، اور پہلوان ایسے کھڑے ہوتے تھے جیسے جسموں میں ان کے جان نہیں، بت بن جاتے ہیں۔ نبی کے سامنے کھڑا نہ بولتا نہ کچھ کہتا۔ نبی نے فرمایا اجازت ہو تو گھر کے اندر آ کر تمہارے بیٹے کی عیادت کرنا چاہتے ہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ اور بھائی نیند تو نہیں آ رہی ہے نا؟ ہاں، ٹائم کیا ہوا؟ 12 10 منٹ اور تقریر کر رہے ہیں، 12 بجے تک ہمارا ٹائم ہے۔ سمجھ لیجئے 12 بجے تک ہے، چاہے مزے سے سن لو یا سو کے سن لو، رو کے سن لو، ادھر ادھر بھاگ کے سن لو، 12 بجے تک کا ٹائم ہے۔ 12 بجے تک تمہاری جم کے خدمت، اور ہمیں خود نہیں پتہ چلتا کہ ہماری تقریر کا اتنا جلدی ٹائم گزر کیسے جاتا ہے، نہیں بتا رہے ہیں ہم۔ 10 منٹ اور سنیں۔ اللہ اللہ، نبی نے کہا اجازت ہو تو اندر آنا چاہتا ہوں۔ اب یہ تو گنگے بنے کھڑے تھے، آئی نبی تشریف لائے، دیکھا تو یہودی کا بیٹا بستر علالت پہ پڑا، اس بستر پہ جو بیماری کا بستر پڑا ہے۔ نبی آ کے سرہانے بیٹھ گئے۔ کہاں بیٹھ گئے؟ زور سے بولیے، سرہانے۔ سرہانے جانتے ہیں نا، سر کی طرف بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے نبی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا؟ کس کے سر پہ؟ یہودی کے بیٹے کے سر پہ، اور ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹا طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگا اب تک تو خراب بہت تھی، مگر جب سے آپ کا دیدار کیا ہے، آپ نے ہاتھ رکھا ہے، اب طبیعت میں سدھار بہت ہے۔ اللہ اب لگا کہ ہم علی پور میں تقریر کر رہے ہیں، اب تک تو ہم بھی سوچ رہے تھے کہاں بول رہے ہیں، مگر اب لگا کہ علی پور میں کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کہنے لگا آقا اب تک تو طبیعت میں بگاڑ بہت تھا، مگر آپ کا جلوہ دیکھا تو سدھار بہت ہے۔ ان کا یار چہرہ دیکھیں تو بیمار اچھے ہو جائے، ہے نا؟ بڑا سکون سے تھا، بڑا سکون۔ جو باپ پاکی آنے کھڑا کہنے لگا یہ کیا معاملہ بھائی، ان کا اور ان کا کیا کنیکشن؟ اس سے تو منع کیا تھا جانا مت، اور بھی کنیکشن کہاں ہو گیا یہ؟ اس کو تو سمجھایا تھا کہ ادھر مت چلے جانا، پتہ نہیں یہ ادھر گیا کہ نہیں گیا، لیکن یہ ادھر آ گیا۔ اب یہ خاموش کھڑا تماشا دیکھ رہا، معاملہ کیا ہے؟ اور نبی بولے تو کس کی طاقت بولے، پھر تو سب چپی ہو جاتے ہیں نا۔ جب نبی بھیڑ میں ہوتے تھے، نبی کا قد میانہ تھا، میڈیم، لیکن بھیڑ میں ہوتے تھے نبی الگ نمایاں نظر آتے تھے، یہ خاصیت ہے۔ قد میڈیم تھا مگر بھیڑ میں ہوتے تھے نبی سب سے اونچے نظر آتے تھے، اور جب نبی بولتے تھے تو بڑی بڑی زبان والے خاموش ہو کر نبی کو سنتے نظر آتے۔ اب باپ کھڑا ہے پانتیانے، نبی بیٹھے سرہانے، بیٹا کہتے ہو بہت اچھا ہوں۔ اب نبی نے آج اس سے ایک حکم دے دیا جو ابھی تک نہ کہا تھا، آج نبی نے اسے ایک حکم فرما دیا۔ نبی نے کہا اگر اچھے ہو تو پھر کلمہ پڑھ لو، اور تو بولو اچھے ہو تو کلمہ پڑھا نہیں تھا، محبت ہو گئی تھی نبی سے۔ اور میں نے کیا جملہ بولا تھا، جسے نبی سے محبت ہو جائے وہ جب تک مرے گا نہیں، جب تک کہ جنتی نہ ہو جائے۔ محبت ہی نبی کی، حاسد کو محبت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حسد بہت بڑی پڑیا ہے، دشمن تمہارا ہو سکتا، حاسد تمہارا نہیں ہو سکتا۔ حاسد بہت خطرناک چیز ہے۔ نبی نے کہا کلمہ پڑھ لو، تو اس نے لفظ کلمہ سنا تو یہ گھبرا گیا، میرا باپ تو کلمے کا ہی تو دشمن ہے، اب یہ میرا باپ کہیں الٹی سیدھی بات نہ کرنے لگے، میرے نبی کی شان میں گستاخی نہ کر دے، یہ گھبرا گیا، باپ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا، لیٹے لیٹے باپ کو دیکھا، باپ خاموش، بیٹا بھی خاموش، نگاہوں کو جھکا لیا، کچھ نہ بولا، چپ کر گیا، ڈر گیا باپ سے۔
بیٹا ڈرتا، نبی تھوڑی نہ ڈرتے ہیں۔ نبی نے پھر دوبارہ کہہ دیا بیٹا کلمہ پڑھ لو۔ پھر اس نے آنکھ اٹھائی، اپنے باپ کو دیکھا، وہ میرا باپ کہیں نبی کی شان میں گستاخی نہ کر دے۔ باپ خاموش، بیٹے نے نگاہ جھکا لی، پھر خاموش، کچھ نہ بولا۔ نبی نے تیسری مرتبہ پھر کہہ دیا کلمہ پڑھ لو۔ تیسری مرتبہ، اچھا لگے تو کوئی مجمع سے کھڑے ہو کر نعرہ لگائے گا۔ تیسری مرتبہ اس نے اپنے باپ یہودی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا، باپ کیا کہتا ہے۔ تیسری بار میں باپ خاموش نہ رہ پایا، بول پڑا۔ باپ بولا رے بار بار مجھے نظر اٹھا کے کیا دیکھتا ہے، یہ روزانہ تھوڑی کسی کے گھر کلمہ پڑھانے آتے ہیں، ارے آج تیرے گھر آئے ہیں، تیرا نصیب ہے، اگر یہ کہتے ہیں تو پڑھ لے۔ اگر یہ کہتے ہیں تو پڑھ لے۔ اور فاتحیانے کھڑے اپنے باپ کو نہ دے، سرہانے بیٹھے رسول پاک کو دے۔ اتنا کہنا تھا کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھا داخل اسلام ہو گیا، داخل اسلام ہوا صحابی ہو گیا۔ وہ لوگ ذرا غور کرو، میرے نبی کلمہ پڑھا کے اس کے گھر سے تشریف لے آئے، میرے نبی راستہ چل رہے ہیں، یہودی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ میرے نبی کو کسی نے خبر نہ دی، مگر میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا صحابہ جسے میں کلمہ پڑھا کے آ رہا ہوں اس کا انتقال ہو گیا مگر جنتی ہو کے مرا ہے۔ انتقال ہو گیا مگر جنتی، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تمام تعریف ہے اس رب کی جس رب نے میری وجہ سے اس کو جنتی ہو کے انتقال کرایا ہے۔ اللہ کیا نماز پڑھی تھی ابھی؟ ایک بھی نماز نہیں پڑھ پایا تھا، ٹائم ہی نہیں ملا، نہ حج کر پایا نہ روزہ رکھ پایا، ادھر کلمہ پڑھا، نبی تشریف لے کر انتقال کر گیا اور ڈائریکٹ جنتی۔ اگر زندگی بھر نماز پڑھا اور اگر عشق رسول نہیں تو کام نہیں آئے گا۔ اور خالی عشق رسول ہے اور نمازیں چھوڑ رہا تو یہ پھر عشق رسول نہیں، یہ جھوٹا ہے، پھر یہ خالی کتاب ہے۔ عاشق ہوگا تو نماز چھوڑی نہیں سکتا۔ عشق جو ہے وہ محبوب کی اداؤں کو اپنانے کا نام ہی تو عشق ہے۔ میرے بھائی نبی کا عشق جنتی بھی بناتا ہے، نبی کا عشق ایمان والا بھی بناتا ہے۔ بس وہیں آ رہا ہوں میں جہاں سے چلا تھا بھائی، بہت لمبی بات ہو جا رہی ہے۔ ابو جہل نبی کی دیوار سے لگ کے قرآن سنا، یہی کہہ رہا تھا میں نے، ہے نا؟ اور جب سنا تو اس نے اندازہ لگایا مکہ کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ، بڑے بڑے زبان والے اور بڑے بڑے شاعر، کسی کے کلام میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا محمد عربی کے قرآن میں مزہ آ رہا ہے۔ سن رہا تھا، اسے پتہ بھی تھا یہ نبی ہیں، مگر حسد کی پڑیا ایسی تھی جو اسے ماننے نہیں دیتی تھی۔ سننے لگا، اس نے نگاہ اٹھا کے دیکھا مجھے کوئی دیکھ نہ لے، رات ہے، کسی نے دیکھ لیا تو پوری مکہ میں آگ کی طرح خبر پھیل جائے گی، یہ ابو جہل دن بھر تو محمد عربی کی برائی کرتا ہے اور رات کو چھپ چھپ کے ان کے گھر پہ جا کے قرآن سنتا ہے، میری تو پارٹی ٹوٹ جائے گی، میری تو صدارت چلی جائے گی، میری تو سرداری چھن جائے گی۔ اس نے جب نگاہ اٹھا کے دیکھا نا تو نبی کی دیوار سے ایک شخص اور چپکا کھڑا تھا، یہ چکر میں پڑ گیا، یار یہاں تو ایک شخص اور ہے جو قرآن سن رہا۔ آگے بڑھ کے دیکھا نا تو واقعی میں وہ آدمی تھا، ابو جہل نے پہچان بھی لیا، اس کا نام اخنس تھا۔ ابو جہل کہنے لگا اخنس ارے تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اخنس بولا ہم سے بعد میں پوچھنا، پہلے تو بتا تو کیا کر رہا ہے؟ ہم سے بعد میں پوچھنا، پہلے تو بتا تو کیا کر رہا ہے؟
ابو جہل ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، گلے میں ہڈی اٹک گئی، جواب کیا دے، کیسے کہے کہ قرآن سننے کھڑا ہو۔ ابو جہل بولا یار وہ تو میں ادھر سے گزر رہا تھا، اچانک سے آواز آئی تو میں سننے لگا یہ محمد عربی کیا گڑھ رہے ہیں، کیا تیاری کر رہے ہیں، یہ تو کہتے ہی تھا نا رات کو گڑھ کر صبح کو سنا دیتے ہیں۔ کہنے لگا اخنس جھوٹ نہ بول، سچ بتا تو قرآن نہیں سننے کھڑا ہے۔ ابو جہل بولا تجھے کیسے پتا کہ میں قرآن سننے کھڑا ہوں؟ اخنس بولا اصل میں خود محمد کا قرآن سننے کھڑا ہوں۔ اور اخنس بولا تو آج آیا، میں کئی دن سے آ رہا ہوں، میں ایک دن آ گیا تھا اور جب میں نے سنا تو اتنا اچھا لگا، میں کہہ تو سکتا نہیں کسی سے، دل ہی دل میں گھٹ رہا ہوں، بڑا مزہ آتا، رات کو نیند ہی نہیں آتی جب تک تھوڑا سا سن نہیں لیتا۔ تم ہو کہ تمہیں مزہ آتا ہے گانوں میں، تمہیں مزہ آتا ہے جھوٹ میں، غیبت میں، غزل میں، میوزک میں، اس میں اس میں۔ کاش اگر قرآن سننے کی عادت ڈالو اور اچھا قرآن پڑھنا آ جائے اور اچھا قرآن کسی پڑھنے والے کا سننے لگو نا تو جتنا مزہ تجھے قرآن میں آئے گا اتنا مزہ کسی چیز میں آئے گا۔ اچھا پڑھنا سیکھو اور اچھا سننا سیکھو۔ کم سے کم اپنے بچوں کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کو حافظ قرآن بناؤ، سب کو مفتی ہی بنا دو، لیکن قرآن ضرور پڑھا دو تاکہ تمہارا بچہ بنا دیکھے نہ صحیح لیکن دیکھ کے قرآن کو پڑھ سکے۔ اور اتنا بنا دیکھے اس کو پڑھا دو، اتنی صورتیں اس کو یاد کرا دو تاکہ وہ نماز وغیرہ صحیح سے ادا کر سکے۔ ابو جہل اخنس سے بولا سن، آج کے بعد نہیں آنا، آج کے بعد۔ اخنس بولا ہمیں تو روک رہو، تم بھی مت آنا۔ بولا ٹھیک ہے، ہم بھی نہیں آئیں گے، تم بھی نہیں آؤ گے۔ دونوں چلے گئے۔ دوسری رات آئی، نہ اسے نیند آئی نہ اسے نیند آئی۔ سوچنے لگا یار، اخنس بولا میں تو کئی دن سے جا رہا تھا لیکن ابو جہل نے مجھے رات منع کر دیا۔ ابو جہل بولا میں تو رات گیا تھا، میں نے اخنس کو منع کر دیا تو میں کیوں جاؤں؟ لیکن اخنس نے سوچا ابو جہل آئے گا تھوڑی، اگر میں چپکے سے جا کے تھوڑا سا سن لوں، اسے کیا پتا چلا میں آیا تھا، آ گیا۔ ادھر سے اس نے سوچا اگر میں جا کے چپکے سے تھوڑا سا سن لوں، اخنس کو کیا پتا چلے گا میں آیا تھا۔ یہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، دونوں کھڑے کھڑے سننے، دونوں کی پھر ملاقات ہوئی۔ ابو جہل بولا تو آ گیا، کہا تو بھی تو آ گیا، کہا اب نہیں آنا، کہا ٹھیک ہے نہیں آئیں گے۔ پھر منع کر کے گئے، مگر تیسرے دن تیسری رات پھر نے کہا چین، یہ پھر آ گئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ ابو جہل کو جلا لایا، ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا بھائی میں نے تجھ کو 2 دن ہو گیا منع کرتے کرتے، تو کیوں آتا ہے؟ اخنس جلال میں آ کے بولا، غصے میں آ کے بولا اے ابو جہل غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کان کھول کے سن لے، سچ بات یہ ہے کہ تو نہیں مانتا، سچ بات یہ ہے کہ میں نہیں مانتا، مگر سچائی یہ ہے کہ نہ یہ قرآن جھوٹا ہے نہ یہ امنہ بلال جھوٹا ہے۔ یہ قرآن بھی سچا ہے، یہ امنہ بلال بھی سچا ہے، یہ قرآن کی سچائی ہے جو مجھے گھر سے لے کے آئی ہے۔ سن، تو نہیں مانتا وہ الگ بات ہے، میں نہیں مانتا وہ الگ بات ہے۔ وہ لوگوں، ابو جہل کی مٹھیوں میں کنکریاں نبی کا کلمہ پڑھ رہی ہیں، کہ اسے پتہ نہیں یہ نبی ہے؟ پتہ ہے، لیکن حسد ایک ایسی چیز ہے جو شیطان کو جنت سے نکال دے، وہ حسد ہے۔ میرے بھائی کبھی اپنے دلوں میں حسد کو نہ جلا دینا، حسد کو نہ پنپنے دینا۔ حسد ایمان کو تباہ کر دیتا ہے، حسد تیرے ایمان کو کھا جاتا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے دلوں میں حسد کو کبھی جگہ دے لے، حسد کو کبھی جگہ نہیں۔ دشمن تیرا دوست بن سکتا ہے مگر حاسد کبھی تیرا دوست نہیں ہوتا۔ حسد سے اپنے دل کو صاف رکھنا۔ شیطان کا حسد تھا
جو اسے تباہ کر دیا، ابو جہل کا حسد تھا جو اسے تباہ کر دیا۔ مخالفت تو حضرت عمر بھی کرتے تھے مگر وہ دشمنی تھی، لیکن ایک دن دشمنی دوستی میں بدل گئی۔ اللہ کرے کہ میں نے جو کہا ہے اس میں کوئی خطا ہوئی ہو، میں توبہ کرتا ہوں، میرا مولا معاف فرمائے۔ کہنے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ میرے بھائی، علم والے اور بنا علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ علم حاصل کرو، اپنے بچوں کو علم دین حاصل کراؤ، چاہے اپنے بچوں کو مفتی نہ بناؤ لیکن اتنا علم دین حاصل کرا دو ان مدرسوں سے کہ تمہارے بچے اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ آپ اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ میرے بھائی، اتنا علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے جتنے سے تیری ضروریات حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو شاد و آباد رکھے، اور یہ بچے جو آج فارغ ہو رہے ہیں ان کے علم میں بے پناہ ترقیاں عطا فرمائے۔ اسلام زندہ باد، قوم مسلم پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔